مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کا جو وقت ہے پی ٹی آئی پہ بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ وہ عمران خان کے وفاداری کے گن گاتے تھے اور یہ سینہ تان کر ان کے سپاہی ہونے کا ان کے سپاہی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتے تھے، ایک ایک کر کے توبہ نکال رہے ہیں، باپ کی توبہ نکال رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنا دامن جھاڑ کر دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ ہم سب سیاسی ورکروں کے لیے، ہم جتنے بھی تمام پارٹیوں کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں جن کے ووٹوں سے یہ ایلیٹ کلاس منتخب ہوتی ہے، ریاست تک پہنچتی ہے، ہم سب ووٹروں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے سیاسی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے قائدین، ان کی لیڈرشپ اتنی آسانی سے اپنی پارٹی کیوں چھوڑتی ہے؟ یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پی پی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا ہے اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو پھر مسلم پی پی کے ساتھ ہوگا، مسلم نون کے ساتھ دوبارہ بھی ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے یہ تینوں پارٹیاں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کسی کاز کے لیے، مشن کے لیے حکومت میں نہیں آتے۔ ان کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کو کرسی چاہیے، پیسہ چاہیے، مراعات چاہیے، اختیارات چاہیے، پروٹوکول چاہیے۔ وہ صرف اور صرف کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں، نظریے کے لیے نہیں کرتے، کاز کے لیے نہیں کرتے، کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کرتے، صرف اور صرف کرسی ان کا مقصد ہے۔ جہاں بھی کرسی ان کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوگی اپنی وفاداری وہ ختم کر دیں گے، وہیں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، اور جہاں بھی کرسی ان کو ملتی ہوئی نظر آ جائے گی فوراً وہاں پہنچ جائے، گویا کہ کرسی چھتا ہے اور یہ جتنی لیڈرشپ ہے یہ مکھیاں ہیں، جہاں بھی چھتا ہوگا وہاں مکھیاں آئیں گی۔ اس وجہ سے یہ جتنے لوگ ہیں یہ بار بار پارٹیاں، یہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو تینوں پارٹیوں میں رہ چکے ہیں، اب ایک اور پارٹی بن رہی ہے، اور بھی پارٹیاں بنتی رہیں گی، کنگ پارٹیاں بنتی رہیں گی، اور پھر یہ دوبارہ پارٹیوں میں جاتے رہیں گے، پارٹی والوں کو قبول کرتے رہیں گے۔ بس یہ شیطانی کھیل ہے، بہرحال کچھ بھی کرے نا، حکومت انہی خاندانوں کی ہے۔ بھائی ہم بلا وجہ آپس میں لڑتے ہیں، کوئی نون کا حامی بن کر، کوئی پی پی کا حامی بن کر، کوئی عمران خان کا حامی بن کر آپس میں لڑتے رہیں گے، ووٹر سپورٹر آپس میں لڑتے رہیں گے، اور یہ وفاداریاں بھی تبدیل کرتے رہیں گے، پارٹیاں بھی تبدیل کرتے رہیں گے، قبلے بھی تبدیل کرتے رہیں گے، امام بھی تبدیل کرتے رہیں گے، اور یہ صبح شام یہ کام کرتے رہیں گے۔ جہاں بھی ان کو کرسی نظر آئے گی اسی کی طرف لپکیں گے۔ اسی وجہ سے اس ملک میں استحکام نہیں ہے۔ جب یہ پیسے کے لیے سیاست کرتے ہیں، کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں، کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے، کسی عقیدے نظریے کے لیے، کسی مشن کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو ان کا نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ عقیدہ ہوتا ہے، نہ ان میں وفاداری ہوتی ہے، نہ ان میں احسان شناسی ہوتی ہے، یہ سب کے سب نمک حرام ہوتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ کھیل کتنے سالوں سے ہو رہا ہے۔ پی پی کے دور میں، آپ مشرف کے دور میں آپ دیکھیں، پی پی سے کتنی پارٹیاں نکلیں، پی پی نے کتنے بچے دیے، پھر مشرف ہی کے دور میں نور میں کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، لوگ کہاں کہاں چلے گئے، اور پھر یہ تحریک انصاف بنی، اب اس کی باری ہے ٹوٹ پھوٹ کا، اور پیچھے جو جوڑنے توڑنے کے، پرزوں کے جوڑنے توڑنے کے ماہر ہیں، جو کھلاڑی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کنگ میکر ہیں، وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور ہم بلا وجہ وہ انہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کے ڈیزائن کردہ پارٹی ہوگی جو حکومت میں آئے گی، اور ہم بلا وجہ زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ الیکشن نے کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا، سلیکشن ہوتا ہے، اور انہی کا سلیکشن ہوتا ہے جو کنگ سے وفاداری اور پاسداری کا وعدہ کرتے ہیں اور ان کی اشارے پہ ناچنے کا عہد کرتے ہیں۔ اگر کوئی پارٹی ایک مقصد کے لیے آتی، جیسے مذہبی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں ان میں ٹوٹ پھوٹ اتنا نہیں ہوتا، کسی پارٹی میں اتنا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتا،
اور کاز ہی کے لیے جو پارٹی ہوتی ہے، ایک مقصد منشور کے تحت جو پارٹی وجود میں آتی ہے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، وہی پارٹیاں اصل میں قوم کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں، وہ ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی حکومتیں ایک مقصد کے تحت بنتی ہیں اور ان کو حکومت ملتی ہے، وہ ریاست ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ آپ ایران کو دیکھ لیں، وہاں شیعوں کی حکومت ہے اور امام خمینی ایک مقصد کے تحت اس نے حکومت ختم کی اور ان کی حکومت آئی، آج تک ان کے جانشین موجود ہیں۔ اتنی سختی کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود ایران آج بھی ہم سے ہزار درجہ بہتر ہے، وہ کامیاب حکومت کر رہے ہیں۔ آپ ترکی کو لے لیں، پہلی پارٹی جو نظریے کے طور پر وجود میں آئی وہ یہ آک پارٹی تھی، اور یعنی اس کو حکومت ملی اور ان کو مستحکم ہونے موقع ملا۔ آج سے 20 سال پہلے ترکی جہاں کھڑا تھا آج کہاں کھڑا ہے، کتنا آگے جا چکا ہے، کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل رک گیا ہے۔ لوگ مقصد کے تحت سیاست کرتے ہیں، کاز کے لیے سیاست کرتے ہیں، ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں، مفاد کے لیے نہیں کرتے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، وہاں بھی ایک مذہبی حکومت ہے، ایک مقصد کے تحت وہ حکومت کرتے ہیں، ایک اپنے کاز کے لیے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، تو ان کی ریاست ترقی کر رہی ہے اور ان کی حکومت ترقی کرتی ہے، عوام کی حالت بہتر ہے، معاشی حالت بہتر ہے۔ اور جہاں جہاں بھی، اس کے علاوہ بھی آپ چین کو دیکھ لیں، وہاں بھی جہاں جہاں بھی کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے پارٹی وجود میں آتی ہے، ان کو ریاست ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، تو وہ حکومت ترقی کرتی ہے، عوام کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے اور سیاسی استحکام آتا ہے اور افواہیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں معیشت کی کمزوری کی اصل وجہ افواہوں کا ہونا ہے۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ ادھر ادھر پرزوں کو جمع کر کے، اور سب کا قبلہ الگ ہوتا ہے، صرف ذاتی مفاد کے لیے، وہ کرسی کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، آپس میں کوئی ان کا کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، کوئی وہ ہوتی نہیں ہے، کوئی اور ان کا آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی، بس وہ بانت کے بولیاں بولنے والے جمع کر دیے جاتے ہیں، وہ حکومت آتی ہے۔ اور جب حکومت چلنا شروع ہو جاتی ہے تو کنگ میکر کو جہاں جہاں مشکلات پیش آتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے مفاد کو خطرہ ہے، وہ ڈوریاں ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ان کے کارندے ہوتے ہیں وہ حکومت کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، اور حکومت کے لیے جب مسئلہ پیدا کرتے ہیں، حکومت کے بارے میں افواہیں شروع ہو جاتی ہیں، تو انویسٹر بھاگ جاتے ہیں، انویسٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ گر جاتا ہے اور لوگ پیسہ نکالنا شروع کرتے ہیں، پیسہ کوئی نہیں لگاتا۔ اس وجہ سے یہاں کوئی حکومت 5 سال کوئی پارٹی 5 سال پوری نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی افراد ہیں، جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، جو بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا اسی کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ انہیں عقیدے کو پوچھتے ہیں، انہیں نظریے کو پوچھتے ہیں، انہیں کاز ان کو کاز ہوتا ہے، انہیں کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، نہ قوم کی خدمت ہوتی ہے، نہ ریاست کی خدمت ہوتی ہے، نہ عوام کی معاشی حالت کی بہتری، ان کے مشن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جو کل بھی رات جو پارٹی میں آ گیا، اگلے دن اس کو ٹکٹ مل گیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اور ہر کچھ سال کے بعد پھر وہی سین ہوتا ہے جو کچھ سالوں پہلے ہوا تھا۔ تو آج بھی ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ بالغ نظر نہیں ہیں۔ آج بھی کل جو بھی کنگ کے ساتھ تھے، جو ناپسندیدہ تھے، آج وہ پسندیدہ ہو گئے، اور کل کے پسندیدہ آج ناپسندیدہ ہو گئے۔ تو کل جو ناپسندیدہ تھے اس وقت ان کی حالت خراب تھی، آج جو ناپسندیدہ ہے ان کی حالت آج خراب ہے۔ کنگ میکر ان کو استعمال کرتا ہے اور خود آسانی سے حکومت کرتا ہے، اپنی پالیسی کو آگے بڑھاتا ہے، ان کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ساری تگدو جو ہوئی، جو کچھ ہوا، اس سے اسٹیٹمنٹ کو تقویت ملی، کمزور نہیں ہوئی۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ وقتی مفاد کے لیے یہ خود اسٹیٹمنٹ کے سامنے جاتے ہیں، اس سے ریاست کی بھیک مانگتے ہیں، کرسی کی بھیک مانگتے ہیں، اور ایک دوسرے بڑھ کر اس سے وفاداری کا عزم کرتے ہیں اور اس سے وفاداری نبھانے کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ کرسی حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کے جو مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر آپس میں نہیں بنتی، پھر 2 ڈھائی سال 3 سال کے بعد افواہیں شروع ہو جاتی ہیں،
پھر کچھ پرندے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، حکومت ہلنی شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آخری سال 1.5-2 سال جو ہے حکومت اپنے آپ کو بچانے میں وقت صرف کرتی ہے، نہ عوام کا خیال ہوتا ہے، نہ عوام کی حالت کی کوئی خبر ہوتی ہے، نہ عوام کو آسانیاں پہنچانے کی کوئی فکر ہوتی ہے، اپنے وجود کے بقا کے فکر میں وقت حکومت پورا کرتی ہے۔ یہ آج تک ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کج بھی ہوگا، جب تک ہمارے سیاستدان بالغ نظر نہیں ہوں گے، جب تک یہ آپس کی دشمنیاں ختم کر کے سیاست کو سیاستدانوں کے لیے کھلا میدان نہیں بنائیں گے، جو بھی سیاستدان ہو، کسی اور کو اس میں انٹرفیئر کی اجازت جب تک ختم نہیں ہوگی، کوئی اور کھلاڑی جو سیاست کا کھلاڑی نہیں ہے وہ سیاست کے میدان میں داخل ہے، جب تک اس کا ممنوع نہیں ہوگا یہ کھیل چلتا رہے گا۔ کل کیونکہ رونے والے آج تالیاں بجائیں گے، اور آج جو تالیاں بجائیں گے آئندہ کل رونا ان کا مقدر ہے۔